بسم اللہ الرحمن الرحیم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون۔ اب جب یہ کیا تو قوم اتنی جلدی چھوڑنے والی تھی؟ نہیں، قوم اپنی دلیلیں لے کے آ گئی۔ انہوں نے جو اپنے سو کالڈ علماء کی گھڑی ہوئی دلیلیں جو تھی، ظاہر ہے دلیلیں تو سب نے بنائی ہوتی ہے، چاہے بےہودہ ترین عقیدہ ہو اس کی بھی دلیلیں لے کر لوگ کھڑے ہوتے۔ تو حضرت ابراہیم کی قوم بھی دلیلیں لے کر آئی۔ وحاجہ قوم، اور ابراہیم کی قوم نے ان سے کٹ حجتی کی، یعنی دلیل بحث کی۔ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اب قاطعیت دیکھیے حضرت ابراہیم کی، کہنے لگے کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا؟ قاطعیت بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، یعنی اتنی یقین سے بات کی ہے کہ اگلے کی جرات ہی ختم ہو جائے کہ اس کو میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ اگر ادھر سے بھی ڈھیلی بات آئے تو اگلے کو اور جرات ملتی ہے کہ ایک اور دو حملے اور کرو، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو تو گر جائے گی۔ لیکن اتنا قاطعانہ جواب کہ جب مجھے خدا نے، اللہ نے ہدایت کر دی ہے جس اللہ نے، اس کے بارے میں تم مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو؟ یہ جواب دیا۔ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا، اور میں نہیں ڈرتا ان سے جنہیں تم اللہ کے شریک بناتے ہو مگر یہ کہ میرا رب خود کچھ چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کو دھمکیاں دے رہے تھے کہ یہ جو ہمارے رب ہیں یہ تجھے غرق کر دیں گے، یہ تیری ٹانگیں توڑ دیں گے، یہ تجھے ہلاک کر دیں گے، ایسی دھمکیاں بلیک میل کرنا، ایموشنل بلیک میلنگ، کہ تو ان سے وہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں نہیں ڈرتا جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے، میں ان سے نہیں ڈرتا، یعنی وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہاں میرا رب کچھ چاہے تو وہ ہو جائے گا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر چیز پر علم کے اعتبار سے احاطہ کیا ہوا، ہر چیز اس کے علم میں۔ افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ اب پھر قاطعیت دیکھیں، پوری قوم کے ساتھ اکیلا بندہ بات کر، اور جبکہ یہ بات ہے بالکل لڑکے تھے، جوان تھے بالکل۔ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور بھلا میں کیوں ڈروں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا اللہ کا۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، میں کیسے ڈروں، میں کیوں کر ڈروں ان سے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہے، جبکہ تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو؟ اتنے بڑے جرم کا تمہیں ڈر نہیں ہے تو مجھے اپنے حق پہ ہونے کا میں ڈروں اس سے؟ میں کیوں ڈروں؟ یہ بڑا جرم ہے جس سے ڈرنا چاہیے، تم اس سے نہیں ڈر رہے ہو، اور تم مجھے ان سے ڈرا رہے ہو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے۔ ما لم ينزل به علیکم سلطانا، کہ جن کے اللہ کے شریک ہونے کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل تم پر نازل نہیں۔ بتاؤ کہاں سے، کب بتایا اللہ نے تمہیں؟ کون سی آسمانی کتاب میں اترا ہے کہ اللہ کے کاموں میں شریک کرتے ہیں، یہ شریک ہوتے ہیں اور یہ کائنات کے امور چلاتے ہیں اور فلان کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں؟ کس نے تمہیں بتایا؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، اب یہ اپنی بات کر کے، اب یہ یاد رکھیے کہ مشرک بھی بڑا اللہ کو ہی سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم بڑا ٹیکنیکلی انہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جو اللہ کے شریک بنا رہے ہو تم نہیں ڈر رہے، اور میں جو اللہ کو وحدہ لا شریک بنا رہا ہوں، اللہ سب سے بڑے کو مان رہا ہوں، ٹھیک ہے، اکیلا مان رہا ہوں، میں ڈروں؟ میں نہیں ڈرتا۔
تم خود بتاؤ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ہم دونوں میں سے کون سا فریق ہے جو امن کا حقدار ہے، زیادہ حقدار ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ کے عذاب سے تم بتاؤ وہ امن کا حقدار ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ کرے جو اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یا وہ حقدار ہے جس نے اس کے ساتھ شریک بنائے ہوئے؟ تم خود بتاؤ دونوں فریقوں میں سے کون اللہ کے عذاب سے امن کا حق رکھتا ہے؟ اب یاد رکھیے گا، اگر انسان یہ جو باتیں قرآن کرتا ہے ان کو سامنے رکھ کے جیسی ہیں، ان کو جب سامنے رکھ کے سوچا جائے، واقعاً آزادی سے سوچا جائے، تو جو نتیجہ خدا ان سے دینا چاہتا ہے اسی نتیجے پہ انسان پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن کی آیات کو توڑنے موڑنے پر آ جائے، تعویلیں کرنے پر آ جائے، ٹھیک ہے، یا جیسے میں نے آج جمعے کے خطبے کے بعد ایک کلپ سنایا تھا، اور اگر آپ نے چاہا تو آپ کو میں سناؤں گا، وہ اشر قرآن کے ساتھ کرے کوئی کہ قرآن کی 1000 واضح آیت بھی آ جائے لیکن ہمارے بزرگوں نے ان 1000 آیتوں والی بات کے خلاف بات کی ہو تو ہم بزرگوں کی مانیں گے۔ قرآن حق ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی صحیح بات، وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے کی، جو اس نے قرآن سے ہدایت کا دروازہ اپنے اوپر خود بند کر دیا۔ اور یاد رکھیے شریعت اسلام قرآن اور سنت سے ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کسی عالم کا قول، بڑے سے بڑے عالم کا قول، اس کی دلیل مانگی جاتی ہے کہاں سے؟ قرآن و سنت سے، قرآن سے یا سنت رسول سے، اہل بیت سے دلیل دو کہ یہ بات آپ نے کیوں کہی، ورنہ کسی کا قول قابل قبول نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن تمام مسالک میں یہی اندھا دھند یہی کام ہوتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس دین کو دینے کے لیے ٹائم ہے ہی نہیں کہ کچھ ذرا سمجھے، سنجیدگی سے کچھ بنیادیں ہی خود پہ کلیئر کر لیں۔ اتنا بھی ٹائم نہیں امت کے پاس کہ اللہ کی کتاب کو ہی دیکھ لیں، تو پھر نتیجہ یہی ہے، ہر کوئی جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پہ خوش، ہر مسلک، ہر فرقہ اپنے پاس جو کچھ ہے، اور یہ قرآن کے لفظ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر حزب، ہر گروہ جو کچھ ان کے پاس ہے اسی پہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم سے اچھا تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا تو ہدایت یافتہ ہے ہی کوئی نہیں۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر کچھ بھی علم ہے تمہارے پاس، اگر کچھ علم ہے تمہارے پاس تو بتاؤ کون سا فریق امن کا زیادہ مستحق ہے، وہ جو اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، یا وہ جو اوروں کو، کبھی ستاروں کو، کبھی بتوں کو، کبھی مقدس ہستیوں کو اللہ کا شریک قرار دے رہے ہیں؟ وہ شرک کرنے والے امن کے حقدار ہیں یا اللہ کو وحدہ لا شریک قرار دینے والے؟ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔ اللہ العلی العظیم۔